وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جو آج کی یہ ڈسکشن ہے ریاست خلافت کی حکومتی اور انتظامی تنظیم کے حوالے سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ جس کے بارے میں کچھ ہیں وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ایسے نظاموں کے نیچے اپنے نہیں ہیں. یہ ایسے نظام ہیں ماضی میں جو ایک مسلمانوں کی سویلائزیشن تھی جس کے نیچے مسلمان زندگی گزارتے تھے، وہ پیورلی ایک اسلام کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کے اوپر نظام نافذ کرتی تھی. اور 1924 میں جب اس سویلائزیشن کا خاتمہ ہوا، اس ریاست کا خاتمہ ہوا، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک مسلمان جو ہیں وہ اتنا زیادہ وقت گزار چکے ہوئے ہیں، کتنا لمبا پیریڈ گزر چکا ہوا ہے کہ اس اسلام کے نظام اور اس اسلامک سویلائزیشن اور اس اسلامی ریاست کے جو ڈیٹیلز ہیں، جو اس کے خد و خال ہیں، وہ بھی لوگوں کے اذہان سے ختم ہو چکے ہیں اور یہ صرف اب کتابوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. اور اس لیے یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ بینگ مسلم جس طرح آج مسلمان عبادات کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، جو مختلف صدقات ہیں، زکوٰۃ کے احکامات ہیں، شادی بیاہ کے احکامات ہیں، سماجی احکامات ہیں جو اسلام کے، جو کہ روزمرہ جن سے پالا ہمارا پڑتا ہے، ان کے بارے میں مسلمان جو ہیں وہ واقفیت رکھتے ہیں. لیکن وہ احکامات اسلام کے جو کہ ایک پوری کی پوری اسلامی ریاست سے متعلق ہیں، لوگوں کے اجتماعی معاملات منظم کرنے سے متعلق ہیں، اسلام کو پوری دنیا تک لے کر جانے سے متعلق ہیں، وہ کافی حد تک لوگوں کے اذہان میں یا تو کمزور ہو چکے ہیں یا موجود ہی نہیں رہے. تو اس لیے اس چیز کی یاد دہانی کے لیے انشاءاللہ یہ ایک ڈسکشن جو ہے وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ رکھوں گا. اور چونکہ یہ گفتگو انشاءاللہ کافی طویل ہے تو شاید ایک سیشن میں تو یہ کور نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کو ملٹیپل سیشنز میں آگے ہم کنٹینیو کریں گے. تو اس ڈسکشن کے حوالے سے کچھ چیزیں جو کہ ریاست کے خد و خال کے حوالے سے ہیں، وہ اسلام کے احکامات جو کہ ایک ریاست کے ڈھانچے کو تشکیل دیتے ہیں، جو کہ یہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک حکومت، ایک ریاست، ایک جو اسٹیٹ ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے. اور آج کل جتنی موجودہ ریاستیں ہیں مختلف نظاموں کے اندر، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ان کے اندر اور ایک اسلام کی ریاست میں یا ایک اسلام کی حکومت میں کیا فرق ہے. تو اس کنفیوژن کو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. میں انشاءاللہ ایک سورہ نور کی ایک آیت ہے، یہ آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ترضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے
اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے ہیں، وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں لازماً حکمرانی عطا کرے گا، جیسا کہ اس نے ان کو حکمرانی عطا کی تھی جو ان سے قبل تھے، اور ان کے لیے لازماً ان کے اس دین کو محکم کر کے جما دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ضرور ان کی خوف کی حالت کو امن اور بے خوفی سے بدل دے گا۔ وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ریاست کے ڈھانچے کی ڈسکشن ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ وعدہ صرف ان مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے جو کہ گزر چکے ہیں پچھلے 1400 سالوں کے اندر، یہ وعدہ ان مسلمانوں سے بھی ہے جو آج اس دنیا میں موجود ہیں، اور یہ وعدہ ان مسلمانوں سے بھی ہے جو آج کے دور کے بعد اس دنیا میں آنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسلام کی یہ جو ریاست ہے اور اسلام کی یہ جو اسٹیٹ جس کی ہم یہاں پہ ڈسکشن انشاءاللہ کریں گے، یہ ایک ایسی ریاست ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور جس طرح ماضی میں ہمیں موجود ہے کہ یہ ریاست 1400 سال تک موجود رہی، اور جب یہ ایکچولی مسلمانوں کے اوپر ریالٹی کے اندر موجود تھی تو یہ ایک ایسی ریالٹی تھی جس کو مسلمان اور پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یقیناً اس وقت یہ کنفیوژن ایگزسٹ نہیں کرتی تھی کہ اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے، وہ کیسے حکومت کرتی ہے، اس کے اندر انتظامات کیسے چلتے ہیں، اس کے اندر حکمران کس طریقے سے حکومت کرتے ہیں، کیسے اس کو مینج کیا جاتا ہے، اور یہ کنفیوژن بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی کہ ایک اسلامی حکومت میں، ایک اسلام کی ریاست میں اور غیر اسلامی ریاستوں میں کیا فرق ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت لوگوں کے سامنے موجود تھی۔ لیکن اب انفارچونیٹلی چونکہ ایک اسلامی ریاست موجود نہیں ہے تو یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے لوگوں کے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا، جب تک کہ اس کی تفصیلات کو ڈسکس نہ کیا جائے، یا جب تک کہ اس کی تفصیلات کو لوگوں کے سامنے نہ رکھا جائے، یہ ایک تھوڑا سا محنت طلب کام ہے۔ تو بالکل اسی ڈسکشن کو انشاءاللہ آگے لے کر جاتے ہوئے، کوئی بھی اسلامی جو بھی کوئی بھی ریاست ہوتی ہے، اس کے آج کل جتنی بھی ریاستیں دنیا میں موجود ہیں، ان کے بنیادی طور پر 3 پلرز ہیں، 3 آپ ایلیمنٹس کہہ لیں، جو کہ ریاست کے جو ایلیمنٹس ہیں جن کو گردانا جاتا ہے۔ اس میں سب سے جو اہم ایلیمنٹ ہے وہ مقننہ ہے یا لیجسلیٹو باڈی کا ہونا ہے۔ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ حکومت کا یا ایگزیکٹو باڈی کا موجود ہونا ہے، اور تیسرا وہ ایلیمنٹ جو کہ جوڈیشری کہلاتا ہے یا عدلیہ کہلاتا ہے۔ چونکہ آج دنیا کے اندر موجود جتنے بھی نظام ہیں، جتنی بھی ریاستیں ہیں، چاہے وہ جس مرضی عقیدے سے تعلق رکھتی ہوں، جس مرضی سویلائزیشن سے تعلق رکھتی ہوں، جس مرضی نظام سے تعلق رکھتی ہوں، ان تمام کے اندر ایک چیز مشترک ہے، ان تمام کے اندر ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ کہ وہ تمام کی تمام انسان کے بنائے ہوئے نظام کے اوپر کھڑی ہیں۔ ان تمام ریاستوں کے اندر جو قانون چلایا جاتا ہے، جو قانون نافذ کیا جاتا ہے، وہ انسانوں نے خود بنا کے ڈیسائیڈ کیا ہے، خود اس کا فیصلہ کیا ہے، جس پروسیس کو لیجسلیشن یا قانون سازی کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آج دنیا میں جتنی بھی ریاستیں موجود ہیں، کسی نہ کسی شکل میں ان کے اندر ایک قانون سازی کا عنصر پایا جاتا ہے، ایک لیجسلیٹو باڈی کا عنصر پایا جاتا ہے، جو کہ ان کے اندر ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بغیر غالباً یہ جو موجودہ نظام ہیں یہ پراپرلی فنکشن ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو قانون بنایا جاتا ہے، جس قانون کو مرتب کیا جاتا ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو اور حکومتی ڈھانچہ موجود ہوتا ہے، جس کو ایگزیکٹو باڈی یا رولنگ باڈی آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے نیچے وہ تمام ڈپارٹمنٹس اور وہ تمام اسٹرکچرز اور ایڈمنسٹریشن آتی ہے، جو کہ ریاست جن کا استعمال کر کے ان قوانین کو نافذ العمل کرتی ہے۔ اور پھر تیسرا ایلیمنٹ اس عدلیہ کا ہے، جو کہ اس حکومتی نفاذ کے اوپر اگر کوئی کمی یا کوتاہی رہ جائے تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے ایک عدالتی سیٹ اپ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک ہائی لیول کے اوپر اس کا موازنہ، ان ریاستوں کا موازنہ کریں اسلامی ریاست کس سے، تو اسلامی ریاست کے اندر ان تینوں میں سے 2 ایلیمنٹ صرف موجود ہوتے ہیں، جو کہ ایگزیکٹو کا ایلیمنٹ ہے جس کا کام قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اور جوڈیشری کا ایلیمنٹ ہے جس کا کام قانون کے نفاذ کے اوپر نگرانی کرنا ہوتا ہے۔ جو
لیجسلیٹو باڈی ہے جس کو مقننہ کہا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ایسا ادارہ یا کوئی ایسی باڈی جس کا کام قانون بنانا ہو، وہ اسلامی ریاست میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اور یہ جو بنیادی فرق ہے، یہ اصل میں وہ بنیادی فرق ہے اسلام کے نظام میں اور غیر اسلامی نظاموں کے اندر، یا اسلامی ریاست میں اور دیگر ریاستوں کے اندر، جو کہ اسلامی ریاست کو باقی تمام سے ممتاز کرتا ہے. جب اسلام کے نظام کی بنیاد اس امر کے اوپر ہے کہ ایک ریاست اس قانون کو نافذ کرے گی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے قرآن اور سنت کی شکل میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر انسانوں کو خود سے کوئی قوانین یا خود سے کوئی نظام مرتب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ نظام آلریڈی موجود ہے وحی کی شکل میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے. تو یہ وہ بنیادی فرق ہے جو کہ موجودہ نظاموں کے اندر یا موجودہ ریاستوں کے اندر اور ایک اسلامی ریاست کے اندر ہوتا ہے، کہ جس قانون کو موجودہ ریاستیں نافذ کرتی ہیں وہ قانون ہوتا ہے جو کہ انہی ریاستوں کے اندر موجود ایک لیجسلیٹو باڈی نے بنایا ہوتا ہے، اور اسلامی ریاست اس قانون کو نافذ کرتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے بھیجا ہوا قانون ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً چونکہ اسلامی ریاست بھی ایک ریاست ہے اور ایک حکومتی نظام ہے اس کا، اور موجودہ ریاستیں بھی ریاست ہیں اور ان کا بھی ایک حکومتی طریقہ کار ہے، تو دونوں کا ریاست ہونے کی وجہ سے اور حکومتی نظام ہونے کی وجہ سے کچھ مماثلتیں ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے شیر بھی جانور ہے اور بکری بھی جانور ہے، تو دونوں کی 4 ٹانگیں ہیں، تو دونوں میں کچھ کامنالٹیز ہیں، لیکن بہرحال واضح طور پہ یہ 2 الگ جانور ہیں. بالکل اسی طرح ریاستیں ہیں اور حکومتی نظام ہیں، ان کے اندر کچھ مماثلتیں ہیں، لیکن اپنی بنیاد سے یہ الگ الگ نظام ہیں. صرف ان کچھ سملیرٹیز کو اور ان کچھ کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ 1 بائی 1 کچھ پوائنٹس کے اوپر میں آپ سے ڈسکس کروں گا. نمبر 1 پوائنٹ یہ کہ جو اسلام کا نظام ہے یا اسلام کی جو ریاست ہے، کیونکہ یہ ہماری جو پوری ڈسکشن ہے یہ تمام نظاموں کے حساب سے ایک عمومی ڈسکشن نہیں ہے، بلکہ صرف ریاست کے حوالے سے ڈسکشن ہے، جس کو آپ حکومتی سیٹ اپ کہہ سکتے ہیں یا حکومت کا طریقہ کار یا حکومتی نظام کہہ سکتے ہیں. تو حکومتی نظام یا جو ریاست ہے اسلام کے اندر وہ بادشاہت نہیں ہے، ٹھیک ہے. بادشاہت کا جو حکومتی نظام ہے وہ ایک الگ نظام ہے، اور اسلام کا جو حکومتی نظام ہے یہ بالکل ایک الگ نظام ہے. مثال کے طور پہ یہ چیز ہمیں معلوم ہے کہ جو بادشاہت ہے اس کے اندر یہ ایک بہت کامن چیز ہے کہ جو بادشاہ کی اولاد ہوتی ہے وہ رائٹ ٹو تھرون رکھتی ہے. یہ اس کا بائی برتھ رائٹ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے بعد اگلی جو حکومت کی سربراہی ہے یا ملک کی سربراہی ہے وہ اس کی اولاد کو ملے گی، اور یہ حق انہوں نے پیدائشی طور پر حاصل کیا ہوتا ہے اس بادشاہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے. تو بیسیکلی بادشاہت کے اندر جو شخص حکمران بنتا ہے اس کی صرف اور صرف ایک ہی قانونی ریزن ہوتی ہے، اور وہ قانونی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ پچھلے بادشاہ کی اولاد ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو بادشاہت ہے وہ فیملی کے اندر ٹریول کرتی ہے، اور بادشاہ کی جو اولادیں ہیں وہی آگے حکومتی منصب جو ہے وہ سنبھالتی ہیں. اس کے مقابلے میں جو اسلام کی ریاست ہے اس کے اندر قانونی طور پر کسی بھی شخص کو حکمران بننے کے لیے، ریاست کا سربراہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کانٹریکٹ آف رولنگ کرے لوگوں سے، وہ بیعت کا کانٹریکٹ کرے جو کہ ایکچولی لیگلی اس شخص کو ریاست کا سربراہ کے طور پہ نصب کرتا ہے، یا لیگلی اس شخص کو ریاست کا سربراہ بناتا ہے. یہ ایک الگ ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے، یا یہ ایک الگ صفت ہو سکتی ہے کہ کیا وہ جو شخص دوبارہ سے جو شخص وہ کانٹریکٹ کر رہا ہے ریاست کا سربراہ بننے کے لیے، کیا وہ پچھلے ریاست کے سربراہ کا بیٹا ہے یا اس کا بھتیجا ہے یا اس کا بھانجا ہے یا اس کا فیملی ریلیٹیو ہے. لیکن
یہ وہ بنیادی شرط یا یہ وہ قانونی تقاضا نہیں ہے جس کا پورا ہونا کافی ہو ایک شخص کو اسلامی ریاست کا سربراہ بنانے کے لیے، جو کہ بادشاہت میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ گو کہ ہسٹری کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ایسی جو 1400 سال تک مسلمانوں کی اسلامی حکومت چلتی رہی، اس میں ہم جانتے ہیں کہ ڈائناسٹیز کا دور آیا، عباسی خلافت کا دور آیا، اموی خلافت کا دور تھا، عثمانی خلافت کا دور تھا، جس میں فیملیز کے اندر جو خلافت تھی وہ چلتی رہی، اور جو حکومتی سربراہان ہوتے تھے، ریاست کے سربراہان ہوتے تھے، وہ انہی فیملیز کے اندر ایک لمبے عرصے تک موجود رہتے تھے۔ لیکن یہ چیز اپنی جگہ پہ ہسٹری کے اندر ریکارڈڈ ہے اور موجود ہے کہ ان کو ریاست کا سربراہ اس وجہ سے نہیں بنایا جاتا تھا کہ ان کا تعلق عباسی خاندان سے ہے، یا ان کا تعلق اموی خاندان سے ہے، یا ان کا تعلق عثمانی خاندان سے۔ ان کو ریاست کا سربراہ صرف اور صرف اس وجہ سے بنایا جاتا تھا کہ وہ بیعت کا کانٹریکٹ کرتے تھے، جو رولنگ کا کانٹریکٹ تھا، جو کہ اسلام نے شرعی طور کے اوپر وہ شرط رکھی ہے جس کے بغیر کوئی شخص جائز طور پہ اسلامی ریاست کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ امت نے شاید اس اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا کہ وہ اپنی مرضی سے چنتے اس شخص کو جو کہ خلیفہ ہوتا، اور جو شخص خلیفہ بنتا اس کو بیعت دے دی جاتی تھی اور اس کو کنسنٹ کر دیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر لوگ اعتراض نہیں کرتے تھے، اور اس پہ خاموشی کا اظہار کیا جاتا تھا، جس کو رضامندی کے طور پر لیا جاتا تھا۔ لیکن جو لیگل پروسیس تھا وہ فالو ہوتا تھا اسلامی ریاست کے اندر، جو کہ بادشاہ سے بالکل مختلف تھا۔ اور آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ فار ایگزامپل جو جس طرح برطانیہ کے اندر جو کوئین ہے وہ موجود ہے، یا سعودی فیملی ہے جو کہ ایک فیملی ہے جو کہ ایک ملک کے اوپر حکومت کرتی ہے، تو یہ بادشاہت کی کچھ مثالیں ہیں جو کہ آج ایگزسٹ کرتی ہیں، جس کے اندر فار ایگزامپل ایک یہ بھی بنیادی فرق ہے کہ جو لوگ ہیں، جو حکومت ہے وہ ڈائریکٹلی ان کے پاس نہیں ہوتی، یعنی کوئین جو ہے وہ ڈائریکٹلی حکومت نہیں کرتی، حکومت آگے الگ انتظامیہ اور لوگ موجود ہیں جو حکومت کرتے ہیں، یا سعودی فیملی جو ہے وہ ڈائریکٹلی حکومت کرتی ہے، انہوں نے کوئین والا سیٹ اپ جو ہے وہ نہیں رکھا ہوا۔ تو بادشاہت کے اندر یہ دونوں آپشن موجود ہیں کہ جو بادشاہ ہے وہ خود حکومت کرے، یا اس کی جگہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو وزیر اعظم رکھ لے جو کہ حکومت کے معاملات سنبھالے۔ لیکن اسلامی ریاست کا جو سربراہ ہے وہ بذات خود ذمہ دار ہوتا ہے حکومت کو چلانے کا، وہ بذات خود ذمہ دار ہوتا ہے حکمرانی کرنے کا، اور وہ یہ کام کسی اور کے سپرد نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بنیادی 2-3 پوائنٹس کا فرق ہے بادشاہت میں اور اس میں۔ پھر یہ بھی ایک بہت عمومی طور پہ سمجھنے والی بات ہے جو لوگوں کو معلوم بھی ہوتی ہے کہ بادشاہ جو ہیں وہ قانون سے بالا تر ہوتے ہیں، اور ان کی زبان سے نکلا ہوا حرف قانون ہوتا ہے، اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ تو خلافت کے اندر جو اسلامی ریاست کا سربراہ ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام شہریوں کی طرح اسی قانون کے نیچے ہوتا ہے جس قانون کے نیچے دیگر تمام شہری ہوتے ہیں، اور وہ بھی قانون کو فالو کرنا اس کے لیے بھی اتنا ہی لازمی ہوتا ہے ریاست کے اندر جتنا کسی اور شہری کے لیے۔ تو یہ کچھ بنیادی پوائنٹس کا فرق ہے بادشاہت کے اندر اور اسلامی ریاست کے اندر۔ پھر اسی طرح جو اگر ہم دیکھیں ایک اور طریقہ کار حکومتی نظام کا یا ریاستوں کا سیٹ اپ جو کہ ہسٹری کے اندر موجود رہا، اب اس طرح سے موجود نہیں ہے، وہ استعماری نو آبادیاتی یا کولونیل ریاستوں کا سیٹ اپ ہے، جس کے اندر کولونیل اسٹیٹس تھیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ صدی کے اندر یورپ نے بہت بڑا ایریا اسلامی ریاست کا جب ختم ہوا، ریاست ٹوٹی اور اس کے حصے بکھرے ہوئے، تو اس بہت بڑے ایریے کو انہوں نے آپس میں لوٹ مار کر کے اس کی بندر بانٹ کی کہ یہ تیرا اور یہ میرا، اس پر میرا اختیار اور اس پر تمہارا اختیار۔ برطانیہ نے، فرانس نے، جرمنی نے، یعنی یورپ کی بہت سارے ممالک نے مسلم ممالک کے جو علاقے تھے وہ آپس میں بانٹ لیے، اور خیر کولونائزیشن تو اس سے پچھلی صدی سے ہی سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی، لیکن اس ٹائم پر جب آفیشیلی اسلامی ریاست ختم ہوئی تو یہ اپنی پیک کے اوپر پہنچ گئی، اور پھر پچھلی صدی کے درمیان سے تقریباً ہم نے یہ دیکھا کہ اسلامی ممالک جو ہیں، مسلم ممالک جو ہیں، ان کو آزادیوں کے نام کے اوپر کچھ بارڈرز کے اندر قید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود
ان ریاستوں کو خود مختار نہیں کیا گیا بلکہ ان کے اوپر انہی استعماری ریاستوں کا کنٹرول تھا. تو کلونیلزم جو ہے وہ پہلے فزیکلی ڈائریکٹلی موجود تھا اور اب انڈائریکٹ شیپ کے اندر ہے. لیکن جب وہ اپنی فزیکل فارم میں یا ڈائریکٹ فارم کے اندر بھی موجود تھا تو اس وقت ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو مرکز ہوتا تھا اس کے اندر اور جو کلونیل اسٹیٹ ہوتی تھی اس کے اندر، ان دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا. جو قانون مرکز کے اندر موجود تھا کلونیل ریاست کے اندر وہ قوانین موجود نہیں تھے، اور کلونیل ریاستوں کو جو مرکز تھا وہ اپنے مفادات کے لیے ایکسپلائٹ کرتا تھا، ان کی ریسورسز کو کی لوٹ مار کرتا تھا، ان کے وسائل کو اپنے علاقوں میں لے کر جا کر ان کی مین پاور کو یوز کرنا، ان کی اکنامک ریسورسز کو یوز کرنا، یہ ایک بہت عام بات تھی. اور جس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام علاقے جو کہ ماضی میں یورپی ممالک کی کالونیاں رہ چکے ہوئے ہیں، یہ اس وقت بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری تھے اور یہ آج بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، اور ان کی یہ حالت جو ہے وہ اسی طرح سے آگے چلتی رہے گی، کیونکہ ان کے ساتھ اس ٹائم پہ جو سلوک کیا گیا اس نے ان کو اس حال تک پہنچا دیا. تو ایک واضح فرق تھا مرکز کے اندر اور کلونیل اسٹیٹس کے اندر. یعنی اگر برطانیہ کی اگزامپل لیں تو انڈیا کے اندر جو جس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، ایک بہت واضح فرق تھا. لوگوں کو ریس کی بنیاد کے اوپر یا کلر کی بنیاد کے اوپر ایک ڈسکریمنیشن کی جاتی تھی، فوج میں بھرتیوں کے حوالے سے، سرکاری نوکریوں کے حوالے سے. تو یہ ایک وہ نظام تھا جو کہ ان علاقوں کے اندر نافذ تھا جن علاقوں کے اندر جو یورپی اقوام تھیں وہ اپنی استعماریت کو استعمال کرتی تھیں اور ریسورسز کی پلنڈرنگ کرتی تھیں. تو اسلامی ریاست جو ہے وہ اس سے بالکل یکسر مختلف طریقے سے کام کرتی ہے. جب بھی ایک اسلامی ریاست کسی علاقے کو اپنے اندر ضم کرتی ہے تو وہ اس کو اپنا حصہ بنا لیتی ہے، وہ اس کے ساتھ اپنی تمام تر وسائل کو شیئر کر لیتی ہے، ان کی اکنامک ریسورسز کو پولنگ کر لیتی ہے. تو یہ جو ڈسکریمنیشن کا فیکٹر ہے یہ بالکل بھی ہمیں اس وجہ سے ہسٹری کے اندر نظر نہیں آیا، بلکہ وہ علاقے جو کہ جب بھی اسلامی ریاست کے اندر ضم ہوئے تو ہمیں نظر آیا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہاں پہ جو ترقی تھی وہ آئی، خوشحالی آئی. تو یہ ایک فرق ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ ایک نوآبادیاتی طرز کا نظام نہیں ہے، وہ کلونیل ریاستوں کی طرح نہیں ہے. پھر آگے چلتے ہوئے اگر ہم دیکھیں جو ایک بہت کامنلی یوزڈ نظام جو کہ آج دنیا کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ ایک فیڈرل سسٹم ہے. پاکستان کے اندر بھی وفاقی نظام جو ہے وہ رائج ہے، امریکہ کے اندر بھی وفاقی نظام رائج ہے، اور بھی بہت سارے ممالک کے اندر یہ نظام اس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے کہ جو پورا ملک ہے اس کو مختلف صوبوں کے اندر ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اور ان کو ایک مخصوص سطح کی آٹونومی دے دی جاتی ہے، ان کو ایک مخصوص سطح کی اختیارات دے دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر ہمیں ہمیشہ یہ نظر آتا ہے کہ جو مرکز ہے اور صوبے ہیں ان کی آپس میں ایک ٹسل چلتی رہتی ہے، اور جو علاقے ہیں وہ کافی سارے معاملات میں وہ خود مختار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جو وفاق ہے اس کے پاس کنٹرول ہوتا ہے اور اختیار ہوتا ہے. جس طرح پاکستان میں فار ایگزامپل دفاع یعنی ڈیفنس سے متعلق جو معاملات ہیں، جو کچھ معیشت سے متعلق، کرنسی وغیرہ سے متعلق جو معاملات ہیں، خارجہ امور سے متعلق جو معاملات ہیں، فوج ہے، یہ معاملات جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہیں. لیکن بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں جو کہ صوبوں کے پاس ہیں. تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جو مرکز ہے یا جو کیپٹل ہے یا جو ایک سینٹر ہے وہ ایک الگ اٹانومی رکھتا ہے، اور جو وہ تمام علاقے جو کہ اس ملک کی سرحد کے اندر آتے ہیں وہ تمام کے تمام اپنی جگہ پہ بہت سارے معاملات کے اندر الگ اٹانومی اور اختیارات رکھتے ہیں. تو ایک گیپ آپ کو نظر آتا ہے اور ایک آپ کو پاور اسٹرگل نظر آتی ہے مختلف صوبوں کے اندر. جس طرح آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈسکشن میڈیا پہ چل رہی ہے 18ویں ترمیم کے اندر ترمیم کرنے کے حوالے سے. جو کرونا کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کے بعد جو صحت کے معاملات ہیں ان سے متعلق، کیونکہ 18ویں ترمیم کے اندر صحت اور تعلیم سے متعلق کچھ معاملات تھے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیزالو کر کے پروونشل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دیے گئے تھے. تو اس کی بیس کے اوپر یہ ڈسکشن آج اب دوبارہ سٹارٹ ہو رہی ہے کہ کیا اس کو چینج کرنا چاہیے کہ نہیں. پھر اسی طرح NFC ایوارڈ ایک فائنینشیل ڈسٹریبیوشن ہے جو کہ ہر 5 سال کے بعد پاکستان کے اندر ہوتی ہے.
ابھی بھی اس کے 5 سال پورے ہو رہے ہیں اور اب یہ دوبارہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس کے اندر صوبے جو ہیں وہ زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وفاق جو ہے وہ دوسری ڈائریکشن میں پل کرتا ہے. تو جو یہ جو فیڈرل سسٹم ہے یا جو وفاقی نظام ہے، اس کے اندر بھی یہ ایک پاور اسٹرگل ہمیں ہمیشہ نظر آتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ایک سارٹ آف انسٹیبلٹی جو ہے وہ کریٹڈ ہوتی ہے. اور جو سب سے بڑا جو پرابلم اس سے جنریٹ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ اگر صوبے کے اندر ایک پرابلم جنریٹ ہوا ہے تو وفاق اس مسئلے سے مبرا ہے. وفاق جو ہے وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے. وہ صوبہ خود اپنے ان مسائل کو دیکھے، چاہے وہ کوئی سیکیورٹی سے متعلق معاملہ ہے، یا وہ صحت سے متعلق معاملہ ہے، یا وہ تعلیم سے متعلق معاملہ ہے، یا وہ روزگار سے متعلق معاملہ ہے، تو وہ صوبہ خود دیکھے. اسلامی ریاست اس طرح آپریٹ نہیں کرتی. اسلامی ریاست کا جو ماڈل ہے اس کے اندر صوبے بالکل موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ صوبے خود مختار نہیں ہوتے. وہ صوبے تمام کے تمام اس ایک حکمران کے انڈر ہوتے ہیں ڈائریکٹلی، جو کہ اسلامی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، اور وہ حکمران تمام صوبوں کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. تو وفاقی نظام کی طرح وہ جو حکمران ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صوبے جو ہیں وہ اپنا مسئلہ خود حل کریں، کیونکہ ان کو میں نے جو دینا تھا وہ دے دیا، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے، پیسے بھی دے دیے، سب کچھ دے دیا، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے. وہ حکمران جو کہ اسلامی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، جس کو امت چنتی ہے اس کام کے لیے کہ اس نے پوری مسلمانوں کے اوپر، پوری اسلامی ریاست کے اوپر اسلام کو نافذ کرنا ہے، وہ بذات خود اس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ پوری اسلامی ریاست کے تمام صوبوں کے اوپر اسلام کو نافذ کرے گا، کیونکہ اس بنیاد کے اوپر اس کو حکمران چنا جاتا ہے. تو یہ ایک فرق ہے اسلام کے ریاست کے ماڈل کے اندر اور وفاقی ماڈل کے اندر. پھر اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو جمہوریت جو ہے وہ ہمیں مختلف نظاموں کے اندر نظر آتی ہے. جو خلافت کا نظام ہے وہ ایک جمہوریت پر مبنی نظام نہیں ہے. جمہوریت کا جو نظام ہے یہ یورپ کے اندر ایکچولی بادشاہت ہی سے ہونے والے ظلم کے ریاکشن کے اندر جنم لیا تھا اس نظام نے، جب جو چرچ تھی اس نے خدا کے نام کے اوپر خدا کا نام استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنی شروع کی، اور لوگوں نے اس ظلم اور زیادتی سے تنگ آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس خدا کو نہیں مانتے، جو خدا ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، چرچ جو ہے وہ خدا کا نام لے کر ہم پر ظلم کر رہی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اور پھر ایک کمپرومائز سچویشن ڈیولپ ہوئی جس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ٹھیک ہے، آپ خدا کا انکار نہ کریں، اس کو آپ یہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈسٹرکٹ میں جو سمجھنا ہے وہ سمجھ لیں، لیکن آپ دنیا میں اپنے معاملات ٹھیک ہے آپ خود چلا لیں، تو آپ خدا سے آزاد ہیں. تو یہاں سے انسان کی خدا سے آزادی کا تصور ڈیولپ ہوا، جس نے انسان کو ان آزادیوں کی بنیاد کے اوپر یہ تعین کرنے کا حق دے دیا کہ اب چونکہ انسان خدا سے آزاد ہے تو خدا تو انسان کو یہ نہیں بتائے گا کہ دنیا میں کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ نے خدا سے آزادی کا اعلان کر دیا. تو اب آپ خود بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ دنیا آپ نے کیسے چلانی ہے، معاشرہ آپ نے کیسے چلانا ہے، معیشت آپ نے کیسے چلانی ہے، دوسرے ملکوں سے تعلقات کیسے چلانے ہیں، معاشرتی نظام کیسے چلانا ہے، عدالتی نظام کیسے چلانا ہے، حکومت آپ نے کیسے چلانی ہے. یہ اب آپ بیٹھیں اور آپ خود طے کریں. یہاں سے اس لیجسلیٹو باڈی کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا جو کہ جمہوری نظام کی روح ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر جمہوریت کا جو حکومتی نظام ہے وہ ڈیولپ ہوا. تو بیسیکلی جو جمہوریت کا نظام ہے وہ اس بنیاد کے اوپر قائم ہے کہ جو حاکمیت اعلیٰ ہے، جو سوورینٹی ہے، وہ خدا کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ انسانی عقل کے پاس ہے، کیونکہ انسان نے خدا سے آزادی کا اعلان کر دیا ہے، اور اب یہ طے کرنا انسان کا کام ہے کہ یہ دنیا کیسے چلے گی. اور اس وجہ سے انسانی عقل ہی وہ ایلیمنٹ ہے، چاہے وہ انڈیویجول کی وزڈم ہو چاہے وہ کلیکٹیو وزڈم ہو، لیکن بہرحال یہ ہیومن انٹلیکٹ ہوگی، یہ انسانی عقل ہوگی جو کہ یہ طے کرے گی
کہ یہ دنیا کیسے چلے گی اور اس دنیا کے اندر معاشرے جو ہیں وہ کیسے چلیں گے اور نظام جو ہے وہ کیا ہوگا اور انسان کیسے زندگی گزارے گا. کیونکہ خدا کو آپ نے سائٹ پر کر دیا, خدا سے آپ نے آزادی کا اعلان کر دیا. تو اس بنیاد کے اوپر جو جمہوریت کا نظام ہے وہ بنیادی طور پر جو سوورینٹی ہے, جو حاکمیت اعلیٰ ہے, وہ انسانی عقل کو دیتا ہے, خدا کو نہیں دیتا. اب اس میں کچھ کنفیوژن ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے, جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکس کرنا اور کلیئر کرنا ضروری ہے. ایک یہ بہت کامن مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اصل میں جو جمہوریت ہے وہ ووٹنگ ہے, وہ حکمران کا چناؤ ہے, وہ الیکشن ہے. اور اگر الیکشن کے ذریعے سے آپ حکمران چن رہے ہیں تو یہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے. آپ ووٹنگ کر لیں, ووٹنگ کر کے آپ نے میجورٹی ایک جس کو سپورٹ کرتی ہے جس حکمران کو, تو آپ نے الیکشن کے ذریعے سے میجورٹی کی بنیاد کے اوپر آپ نے حکمران کو چنا, تو یہ ایک جمہوری حکومت ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو ووٹنگ ہے یہ صرف اور صرف ایک سٹائل ہے. اس سٹائل کو کسی بھی چناؤ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ حکمران کو چنا ہو یا وہ کسی اور چیز کا چناؤ ہو. دیکھیں, جو حکمران ہے وہ کسی بھی طریقے سے چنا جا سکتا تھا, اب وہ الیکشن کے ذریعے یا میجورٹی ووٹ کے ذریعے چنا جاتا ہے, لیکن اور وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت ہے. لیکن اگر حکمران لاٹس کے ذریعے سے چنا جاتا, یا اگر حکمران جو ہے اس کو یعنی اس طریقے سے چنا جاتا کہ آپ کاغذ کے ڈبے کے اندر سارے لوگوں کے نام ڈالیں جو لوگ کینڈیڈیٹس ہیں اور اس کو ہلائیں اور ایک پرچی نکالیں, اور جو شخص جس کی نام کی پرچی نکل آئے گی وہ شخص جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے گا یا وہ شخص جو ہے وہ حکمران ہوگا, تو بھی وہ جو حکومت ہوگی, جو ریاست ہوگی, وہ جمہوریت پر مبنی ہوگی. اسی طرح اگر طریقہ کار یہ ہوتا کہ جو پچھلی حکومت ہے وہ جب اپنا دور ختم کر چکی ہو تو جانے سے پہلے وہ اگلی حکومت کے جتنے نمائندگان ہوں گے ان تمام کے نام خود ہی نامنیٹ کر کے چلے جائیں, اپنے سکسیسرز کو خود ہی نامنیٹ کر کے چلے جائیں, تو بھی جو آنے والی حکومت ہوگی وہ جمہوریت ہی ہوگی. اگر آپ الیکشن کے ذریعے سے بھی چنتے ہیں تو وہ بھی جمہوریت ہے. اگر وہ الیکشن صاف اور شفاف ہیں تو بھی وہ جمہوریت ہے, اور اگر وہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں تو بھی وہ جمہوریت ہے. جمہوریت کا تعلق اس ایلیمنٹ سے نہیں ہے کہ حکومت کو کیسے چنا جاتا ہے. جمہوریت کا تعلق اس حکومت کرنے کے طریقہ کار سے ہے جو کہ اس 3 مہینے کے الیکشن کے بعد یا 2.5 مہینے کے الیکشن کے بعد 4 سال اور 9 مہینے جس طریقے سے وہ حکومت چلاتی ہے, قانون نافذ کرتی ہے اور قانون بناتی ہے, اس حکومت کرنے کے طریقہ کار سے اس بات کا تعلق ہے کہ کیا یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے. اور جو چیز اس کو جمہوریت بناتی ہے وہ اصل میں یہ بنیادی روح ہے اس کی کہ انسان جو ہے وہ قانون سازی کرتا ہے, اور انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, جو حکمران کو الیکشن کے ذریعے چننا ہے یہ تو اسلامی ریاست کے اندر بھی ہوتا ہے. اسلامی ریاست کے اندر بھی انشاءاللہ آگے والے سیشنز میں اس پہ تفصیل سے ڈسکشن کریں گے. اسلامی ریاست کے اندر بھی جو حکمران ہے, جو ریاست کا سربراہ ہے, جو خلیفہ ہے, وہ الیکشن کے ذریعے سے چنا جاتا ہے, اور جمہوریت کے اندر بھی جو حکومت ہے وہ الیکشن کے ذریعے سے چنی جاتی ہے. لیکن اسلامی ریاست اور ایک جمہوری ریاست 2 الگ چیزیں ہیں. اس وجہ سے کیونکہ اسلامی ریاست کے اندر جو قانون نافذ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے, اور ایک جمہوری ریاست کے اندر جو قانون نافذ ہوتا ہے وہ انسانوں کا اور پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے. یہ 2 وہ بنیادی فرق ہے جو کہ ایک جمہوری ریاست کے اندر اور ایک اسلامی ریاست کے اندر ہے. اور اس وجہ سے جو اسلام کی ریاست ہے وہ جمہوریت نہیں ہے, جو اسلامی ریاست ہے وہ جمہوری ریاست نہیں ہے. تو اس پوائنٹ کو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ نمبر 1, جو اسلامی ریاست ہے وہ بادشاہت کی طرز پر نہیں ہوتی. جو اسلامی ریاست ہے وہ کوئی کلونیل ریاست نہیں ہے یا وہ نو آبادیاتی طرز پر نہیں ہوتی. جو اسلامی ریاست ہے
وہ کوئی وفاقی طرز کے اوپر چلنے والا نظام نہیں ہے جس میں صوبے اور وفاق الگ الگ ہوں. جو اسلامی ریاست ہے وہ کوئی جمہوری ریاست کی طرح نہیں ہوتی. اس کے اندر جو قانون نافذ ہوتا ہے، جو قوانین نافذ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے قوانین ہوتے ہیں، وہ انسانی عقل سے نکلے ہوئے قوانین نہیں ہوتے. یہاں پہ میں ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں کہ ایک اور تصور جو کہ جس میں شاید تھوڑی سی ڈسکشن کی ضرورت ہے، جو کہ معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، وہ ہے اسلامی جمہوریت کا تصور. کہ شاید اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ جمہوریت تو نہیں ہوتی، تو اسلامی جمہوریت ہوتی ہوگی پھر. یہ شاید ایک سوال جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے جو کہ غیر اسلامی ہے یا حرام ہے، اس لفظ کے پیچھے اسلامی لگا دینے سے وہ چیز اسلامی نہیں بن جاتی. تو کوئی اسلامی شراب ایگزسٹ نہیں کرتی، کوئی اسلامی زنا ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی اسلامی چوری ایگزسٹ نہیں کرتی، کوئی اسلامی گالی ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ وہ تمام معاملات ہیں جو کہ اسلام نے صریحاً جن کے بارے میں احکامات دیے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے. بالکل اسی طرح اللہ کی وحی کے ذریعے سے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں انسان کا خود ایک نظام لے کر آنا اور انسان کا خود ایک قانون لے کر آنا، جو کہ اس وجہ سے قانون بنتا ہے کہ انسانوں نے اس کی اجازت دی ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. یہ جائز نہیں ہے. اور قرآن کے اندر کلیئرلی ایسی بہت ساری آیات ہیں، ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں صریحاً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے اس چیز سے جو کہ اسلام کے علاوہ کہیں اور سے نکلی ہے، اور ایسی چیز جو کہ اسلام کے نظام میں سے نہیں نکلی. تو جس طرح قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مائدہ کے اندر، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ ان کے درمیان حکومت کرو اس سے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو، ان کی خواہشات کی اتباع مت کرو. تو یہ کلیئر آیات ہیں کہ جہاں پہ اس چیز کا حکم موجود ہے کہ حکومت کرنی ہے صرف اور صرف اس چیز سے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے جو کہ قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. انسانی عقل سے نکلی ہوئی یا انسانی خواہش سے نکلی ہوئی کوئی بھی قانون جو کہ اس وجہ سے قانون کا درجہ رکھے کہ وہ ایک انسان کا پریزنٹ کیا ہوا قانون ہے، وہ انسانی خواہش ہے، وہ انسان کی ہوا ہے، وہ انسانی عقل کی اختراع ہے. تو ایک قانون کس وجہ سے قانون کا درجہ رکھتا ہے، ایک معاملہ کس وجہ سے قانونی حیثیت رکھتا ہے، یہ وہ بنیاد ہے جو کہ ایک اسلامی ریاست کو اسلامی جمہوریت سے الگ کرتی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ سود حرام ہونا چاہیے اس وجہ سے کہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اکانومی کو تباہ کرتی ہے، آلدو ابھی ایسا نہیں ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ سود ضروری ہے اکانومی کے لیے، لیکن مثال کے طور پہ اگر انسان یہ سمجھیں کہ سود اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، یا یہ معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، یا چور کے ہاتھ اس لیے کٹنے چاہیے کیونکہ یہ ایسی سزا ہے کہ اگر یہ چور کو ملے گی نا تو وہ دوبارہ چوری نہیں کرے گا، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اس بنیاد کے اوپر سود کو غیر قانونی کیا جائے، یا اس بنیاد کے اوپر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو قانونی بنایا جائے. کیونکہ یہ جو بنیاد ہے، جس بنیاد کے اوپر ان دونوں اعمال کو قانون کا درجہ دیا جا رہا ہے، یہ بنیاد انسان کی مرضی اور انسان کی ایویلویشن ہے اس سچویشن کے بارے میں جس کے اندر انسان یہ ایویلویٹ کر رہا ہے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہ یہ جو کام ہے اگر اس کو قانون بنا دیا جائے تو یہ ملک اور قوم کے مفاد کے اندر ہوگا، یہ نظام کے لیے بہتر ہے،
یہ معاشرے کے لیے اور لوگوں کے لیے بہتر ہے. جو بنیاد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو اس لیے قانون بنایا جائے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. بنیاد یہ نہیں ہے کہ اس کو اس لیے قانون بنایا جائے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے. جو بنیاد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو اس لیے قانون بنایا جائے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ احکامات ہیں جن کی اتباع مسلمانوں کے لیے لازمی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے خلافت کے اندر اور اسلامی جمہوریت کے اندر بھی. تو یہ پوائنٹ بھی میں 5واں پوائنٹ ایڈ کرتا جاؤں کہ خلافت اسلامی جمہوریت نہیں ہے. تو اگر ان سارے پوائنٹس کو سمرائز کیا جائے تو ان کا جو اپوزٹ ہے وہ اصل میں وہ یونیک ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ اسلامی ریاست کے ایٹریبیوٹس ہیں کہ خلافت کے اندر جو حکمران ہے اس کا پیدائشی طور پر حق نہیں ہوتا حکمران بننے کا، اور اس کا ایک قانونی طریقہ کار اسلام نے وضع کیا ہے جس کی انشاءاللہ تفصیل ہم آئندہ سیشنز کے اندر ڈسکس کریں گے. وہ صرف اور صرف اس قانونی طریقہ کار کو فالو کر کے، جو شرعی طریقہ کار ہے اسلام نے بتایا ہے، صرف اس کو فالو کر کے وہ حکمران بن سکتا ہے، اسلامی ریاست کا سربراہ بن سکتا ہے. بائی برتھ اس کا رائٹ نہیں ہے. اسی طرح اسلامی ریاست جو ہے وہ یونیفیکیشن کے ماڈل کے اوپر موجود ہوتی ہے، جو کہ ایکسپلائٹیشن نہیں کرتی مختلف علاقوں کی جہاں پر وہ جاتی ہے، جن کو وہ جوائن کرتی ہے، وہ ان تمام علاقوں کے ساتھ اپنی ریسورسز کو پول کرتی ہے. اور اسی طرح اسلامی ریاست جو ہے وہ صوبوں کے اندر ڈویژن کی بنیاد کے اوپر حکومت نہیں کرتی، بلکہ اس کے اندر جو اتھارٹی ہے، جو حکومت ہے، وہ سنگولر ہوتی ہے اور ایک ہی خلیفہ ہوتا ہے، ایک ہی حکمران ہوتا ہے جو کہ پوری کی پوری ریاست کے لیے ڈائریکٹلی ذمہ دار ہوتا ہے. اور نمبر 4 کہ اسلامی ریاست کے اندر انسان قانون سازی نہیں کرتے. کوئی بھی حکمران، کوئی بھی ریاست کا سربراہ، کوئی بھی ایسی باڈی ریاست کے اندر موجود نہیں ہے اسلامی ریاست کے اندر جو کہ قانون سازی کا کام انجام دیتی ہو. اور اس لیے اگر آپ دیکھیں جو یہ اوپر ڈائیگرام ابھی موجود ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی کہ اسلامی ریاست کے اندر جو لیجسلیٹو باڈی ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. نہ خلیفہ کے پاس یہ اختیار ہے، نہ ریاست کے کسی اور ایلیمنٹ کے پاس، نہ مجلس شورا کے پاس، کسی بھی ایلیمنٹ کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے اسلامی ریاست کے اندر کہ وہ قانون سازی کا جو کام ہے وہ کرے. اور اس لیے یہ وہ عنصر ہے جو کہ اسلامی ریاست کو جمہوریت اور اسلامی جمہوریت دونوں تصورات سے الگ کر دیتا ہے. خلافت کی انشاءاللہ جو تفصیلات ہیں مطلب وہ یہ تو ایک بنیادی کمپیریزن ہم نے کیا اسلامی ریاست کا ان تمام ریاستوں سے جو کہ آج موجود ہیں، لیکن اس کمپیریزن اور ان ڈسکریمنیشن کے باوجود اسلامی ریاست کا اپنا ایک یونیک ماڈل ہے، ایک اپنا آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے. جس طریقے سے ریاست کا جو ڈھانچہ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ آپریٹ کرتا ہے. جس طرح اسلامی ریاست کا جو سربراہ ہے جو کہ ایک ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، خلیفہ کا ٹائٹل اس کے لیے ہے، اور بھی ٹائٹلز ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے. اسی طرح اس کے جو صوبے ہیں ان کے اوپر والی موجود ہوتے ہیں. خلیفہ جو ہے وہ اپنے ہیلپ کے لیے اس کے پاس اسسٹنٹ ڈیلیگیٹس موجود ہوتے ہیں جن کو وہ جو اس کو اسسٹ کرتے ہیں حکمرانی کے معاملات میں. پھر اسی طرح خلیفہ کے پاس اس کے اپنے آفس کے اندر ایگزیکٹو موجود ہوتے ہیں جو کہ ریاست کے جو احکامات ہیں جو کہ خلیفہ صادر کرتا ہے ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اندر خلیفہ کی ہیلپ کرتے ہیں. پھر اسی طرح خارجہ امور کا ایک الگ پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ریاست کے باہر کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتا ہے. امیر جہاد کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ جہاد سے متعلق اور افواج سے متعلق جو معاملات ہیں ان کے اندر خلیفہ کی ہیلپ جو ہے وہ کرتا ہے. انٹرنل سیکیورٹی کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ خلافت کے اندر موجود ہے. اسی طرح عوامی جو بہبود سے متعلق معاملات ہیں، صنعت سے متعلق معاملات ہیں، عدلیہ کا ایک الگ پورا تصور ہے جو کہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. اسی طرح مجلس الامت کا ایک کانسیپٹ ہے مجلس شورا جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کن معاملات پہ خلیفہ کو مشورہ دیتی ہے.
اور کیا اس کے اپنے اختیارات ہیں اور کیا اختیارات اس کے پاس موجود نہیں ہیں. اسی طرح ٹریجری ہے، بیت المال ہے، کہ کس طریقے سے ریاست کے اندر فنڈز جو ہیں وہ کلیکٹ ہوتے ہیں، کن مدوں میں کلیکٹ ہوتے ہیں، ان کو کہاں پہ اسپینڈ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح میڈیا. تو انشاءاللہ ان تمام ڈپارٹمنٹس کے اوپر آئندہ ہم سیشنز کے اندر تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ کافی طویل بحث ہے. لیکن صرف اس چیز کو سمرائز کرنے کے لیے انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں کہ جو اسلامی ریاست ہے وہ باقی ریاستوں کی طرح نہیں ہے. جو اسلامی ریاست ہے اس کا اپنا ایک مخصوص نظام ہے، جو کہ اس کے کچھ مخصوص افکار، کانسیپٹ اور تصورات، مفاہیم ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ اسٹیبلش ہوتا ہے. اس کے اندر اس کے اپنے معیارات ہیں، کرائٹیریا آف ایکشن ہیں، احکامات ہیں، اور اس کا ایک اپنا ڈھانچہ ہے، اس کی ایک اپنی حیت ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ پوری کی پوری جو ریاست ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے، اور جو کہ کافی حد تک مختلف ہے باقی حکومتوں سے، باقی نظاموں سے. اگرچہ شاید کچھ چیزوں کے اندر آپ کو مماثلت نظر آئے گی، لیکن پھر وہ وہی بات ہے کہ چونکہ خلافت بھی ایک حکمرانی کا نظام ہے اور باقی جو نظام ہے وہ بھی حکمرانی کے نظام ہے، تو شاید کچھ مماثلت ہمیں اس وجہ سے نظر آ سکتی ہے. لیکن اپنی جگہ پہ یہ ایک بالکل یونیک نظام ہے جو کہ باقی نظاموں سے الگ ہے، اور باقی نظاموں کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس کے اندر جو بنیادی ایٹریبیوٹس ہیں وہ بالکل فرق ہیں باقی نظاموں سے. اور اپنی ان تمام یونیکنسز کے ساتھ، اپنی ان تمام تفصیلات کے ساتھ، اپنے ان تمام ڈھانچوں کے ساتھ، اور اپنے ان تمام بنیادوں کے ساتھ اس نظام کا جو نفاذ ہے وہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں، یا جب یہ ڈسکشن رکھی جاتی ہے، جب علماء یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام ہے، جو خلافت کا نظام ہے، وہ ہونا چاہیے اور وہ فرض نظام ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حکمران آ جائے گا جو کہ بس اسلام کی بات کرے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام تبدیلیاں جو کہ موجودہ نظاموں کے اندر، جو کہ یہ تمام ایٹریبیوٹس جو کہ موجودہ نظاموں سے اسلام کے نظام کو الگ کرتے ہیں، ان تمام معاملات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام معاملات کو چینج کیے بغیر اسلام کا نظام موجود نہیں ہو سکتا. تو ان تمام تبدیلیوں کے ساتھ اور ان تمام تفصیلات کے ساتھ جو کہ اسلام کے نظام کی تفصیلات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جو اسلام کے نظام کا ڈھانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس ڈھانچے کے ساتھ اور اس انتظامی تفصیلات کے ساتھ اسلام کے نظام کو نافذ کیا جائے. یہ وہ سٹرکچر ہے، یہ وہ شیپ ہے جو کہ یونیک ہے اسلام کی ریاست کی. یہ وہ سٹرکچر ہے، یہ وہ شیپ ہے جو کہ یونیک ہے اسلام کے نظام کی، اور یہ وہ یونیک ہے اسلامی ریاست خلافت کے ساتھ، جو کہ باقی نظاموں کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی. تو اپنی اس یونیکنیس کے ساتھ اس کو نافذ کرنا فرض ہے. جب تک یہ تمام تفصیلات، یہ تمام ڈھانچے انفورس نہیں کیے جاتے، تو تب تک وہ اسلامی ریاست اپنی کمپلیشن کو نہیں پہنچتی، یا تب تک وہ ایک ریاست مکمل طور پہ ایک اسلامی ریاست یا خلافت نہیں ہوتی. تو جو حکم ہے اسلام کا اسلامی ریاست کو نافذ کرنے کے حوالے سے، وہ ان تمام تفصیلات اور ان تمام یونیکنیسز کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کی جو دلائل ہیں وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، اس کی فرضیت کے احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، اجماع صحابہ کے اندر بھی موجود ہیں. اور 1400 سال تک جب تک خلافت موجود رہی اور اسلام کا نظام موجود رہا، تو علماء نے اس کے اوپر بہت لکھا اور باتیں کی، اور علماء کے اقوال بھی موجود ہیں اس کے اوپر. اور ایون آج بھی ان کتابوں کو اگر ہم ریفر کریں تو ہمیں اس کے اندر نظر آتا ہے کہ علماء نے اس چیز کو لازم قرار دیا ہے کہ جب تک یہ اسلام کا نظام اور یہ خلافت کا نظام نافذ نہیں ہوگا، تب تک اسلام کے احکامات ہی جاری نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ صرف اور صرف یہ خلافت ہی کا نظام ہے جس کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ پیورٹی کے ساتھ اسلام کے نظام کو، اسلام کے احکامات کو نافذ کر سکتا ہے، جس کے اندر مغربی افکار کی، مغربی نظام کی آمیزش موجود نہیں ہوگی، کیونکہ مغربی افکار اور مغربی نظام انسان کی عقل سے نکلا ہوا ہے اور وہ وحی کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے. تو اگر ایک نظام کے اندر، اگر ایک ریاست کے اندر قانون کو اخذ کرنے کی جو سورس ہے وہ سورس ہی قرآن اور سنت ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے
کہ اس میں کسی بھی طرح کی امپیورٹی جو ہے وہ ایڈ ہو. تو یہ صرف اور صرف خلافت کے نظام ہی کی صلاحیت اور خصوصیت ہے جو کہ اسلام کو پیور فارم کے اندر اور مکمل طریقے سے اپنے جامع طریقے سے اپنی تمام کمپریہنسونیس اور ڈیٹیلز کے ساتھ اسلام کو نافذ کر سکتی ہے. اور انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت بھی دی ہے اسی خلافت کی اور اسی اسلام کے نظام کی واپسی کی، جو کہ پہلے بھی موجود تھا اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آئے گا. مسند احمد کی یہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تکون نبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها. تم میں اس وقت تک نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ نبوت رہے، پھر جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے تو پھر سے اٹھا لے گا. ثم تكون خلافہ علی منہاج النبوہ فتقول ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها. پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت ہوگی تو وہ باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا. ثم تكون ملکا عادا فیکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها. پھر موروثی حکمرانی کا دور ہوگا تو وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا. ثم تكون ملکا جبریا فتكون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها. پھر جبری اور استبدادی یعنی ظلم اور جبر کی حکومت ہوگی تو وہ باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اسے اٹھا لے گا جب وہ چاہے گا. ثم تكون خلافتا علی منہاج النبوہ. پھر نبوت کے نقش قدم پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی. ثم سکت. پھر آپ خاموش ہو گئے. جزاک اللہ خیر وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی اگر کسی بھائی کے کچھ کوشچنز ہیں یا کامنٹس ہیں تو وہ ہم اس ڈسکشن سے متعلق کر سکتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کوشچن ہے؟ جی جی کوشچن ہے. جی کوشچن نہیں ہے بلکہ کوشچنز ہے. ایک وقت میں ایک کوشچن کیجیے گا اور تاکہ اور لوگوں کو بھی موقع ملے. جی جی جی. تو پہلا سوال تو یہ میں دونوں کوشچن اکٹھے ہی کر لیتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد یا عمر بن عبدالعزیز کے بعد جتنے بھی خلفاء آئے ہیں، میں شاید ٹرم غلط استعمال کر رہا ہوں کہ یہ آیا کہ وہ موروثی حکومت تھی یا وہ خلافت تھی. تھوڑا سا مجھے اس کو کلیئر کر دیں ان ون گو. ٹھیک ہے. خلافت راشدہ کے بعد کا جو دور تھا وہ جی میں خلافت راشدہ کے بعد کا جو دور تھا وہ بالکل موروثی حکومت تھی، لیکن اس کو خلافت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو نظام نافذ ہو رہا تھا وہ اسلام کی بنیاد کے اوپر تھا. اگرچہ جو حکمران تھے وہ وراثت کے اندر حکومت لیتے جاتے تھے، لیکن وہ طریقہ کار وہی فالو کرتے تھے جو اسلام کا قانونی طریقہ کار ہے خلیفہ کو خلافت کے منصب پہ فائز کرنے کا، جو کہ بیعت کا طریقہ کار ہے. تو اس بنیاد کے اوپر علماء جو ہیں وہ یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ جو نظام تھا وہ چونکہ اسلام کا تھا، اور خلافت کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ جو نظام نافذ ہو وہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہو اور وہ اسلام کی بنیاد کے اوپر ہو. تو اس بنیاد کے اوپر وہ ایک اسلامی ریاست یا اس کو خلافت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھائی کا دوسرا سوال نہیں ہے تو پھر مجھے ہی موقع دینا. ابھی کوئی کامنٹ نہیں آیا تو آپ میں چیٹ میں دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی اور بھائی کا کوشچن ہے تو وہ چیٹ میں لکھ دیں. آپ پلیز نیکسٹ کوشچن پوچھیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اب خلافت عثمانیہ کو
तकरीबन 100 साल हो गए हुए हैं, और हर इस्लामी मुल्क अपने मुल्क के लिए, अपने खित्ते के लिए कोई ना कोई निज़ाम लेके वो बैठा हुआ है, जिसको मोस्टली जो है ना हम जमहूरियत ही कहते हैं। और अब जमहूरियत के अंदर हम इतने रच बस गए हैं, हमारी हुकूमतें, हमारे स्टेट के, इससे बाहर तो हम देख भी नहीं रहे और हम देखने का सोच भी नहीं रहे। इस दौरान हम उस खिलाफत को कायम करने के लिए कि जहाँ पर के ना तो हमारे पास, आपके पास अक्सरियत है, हम क्या कर सकते हैं, मतलब वे फॉरवर्ड क्या है कि हम भी खलीफा बने। मतलब आज अगर हम 20 लोग, 100 लोग, 10 लोग, लाख लोग इकट्ठे हो जाएं और हम कहेंगे जी हम खिलाफत का ऐलान करते हैं, तो जाहिर है उसको कोई नहीं मानेगा। शायद किसी हद तक जो है ना वो ये तालिबान वाला ने या कुछ और इस तरह की जमातों ने मतलब कोई बनाने की कोशिश की, लेकिन आपने भी देखा कि वो बुरी तरह से जो है ना उसको एक इस्लामी या एक एंटी स्टेट स्कैंडल के अंदर करके ना कुचल दिया गया। अब आप क्या समझ रहे हैं कि हम जो है ना दोबारा अपनी वो खोई हुई जो विरासत है या खोई हुई जो अपना वकार है वो खिलाफत वाला, या वो जो मिरास है, उसको हम कैसे दोबारा अचीव करेंगे, कैसे वो लेके आएंगे? ठीक है जी। चले मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा ब्रीफली इसको एड्रेस करता हूँ, क्योंकि जो ये डिस्कशन है कि तरीक़ाकार के हवाले से इसको अलग से तफसील में शायद किसी और सेशन में या टॉक में डिस्कस किया जा सकता है। देखें, जो माशरे हैं उनके अंदर जब भी बुनियादी सियासी तब्दीलियाँ आती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आती हैं कि माशरे उन तब्दीलियों को कबूल करने के लिए तैयार होते हैं, और माशरों के अंदर वो अफकार मौजूद होना शुरू हो जाते हैं जो कि उन तब्दीलियों की राह को हमवार करते हैं, और लोगों के अंदर उस सियासी तब्दीली के लिए एक्सेप्टेबिलिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। तो अगर आज ये जो मौजूदा इंसानों के बनाए हुए निज़ाम हैं इनको तब्दील करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि नंबर 1, जो मुतबादिल लाने की बात या जो मुतबादिल लाने की ख्वाहिश की जा रही है, पहले उस मुतबादिल की तफसीलात को समझा जाए। यानी ये समझा जाए कि अच्छा, अगर आप इस जमहूरियत को ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह आप क्या चलाएंगे और वो कैसे चलाएंगे, वो क्या तरीक़ेकार होगा, वो क्या स्ट्रक्चर होगा, वो क्या मॉडल होगा, वो क्या कवानीन होंगे, वो क्या आइन होगा, वो क्या तफसीलात होंगी जिनके ज़रिए से आप माशरे को, मईशत को, अदालतों को, माशरत को, खारजा अमूर को, फ़ौज को, इंडस्ट्री को, इन तमाम मामलात को और हुकूमत को चलाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो मुतबादिल है उसकी तैयारी जो है वो ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, उसकी डिस्कशंस करना और उसके अंदर क्लैरिटी लेना ज़रूरी है, ताकि एक ऑल्टरनेट मॉडल जो है वो आपके पास सोल्यूशन के तौर पर तैयार हो। तो सबसे पहले तो अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एग्जीक्यूशन में जाने से पहले जो सोल्यूशन है इन थ्योरी, ठीक है, वो सोल्यूशन जो है वो रेडी होना चाहिए। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट स्टेप आता है कि माशरे को उस सोल्यूशन के लिए तैयार करना पड़ता है। तो माशरे को सोल्यूशन के लिए तैयार करने से मतलब ये है कि अवाम के अंदर उस सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, क्योंकि बिल आखिर ये अवाम ही हैं जिनके ऊपर ये निज़ाम इस वक्त मौजूद है, इस वजह से क्योंकि ये इस निज़ाम को कबूल करके बैठे हुए हैं या इस निज़ाम के आगे खामोश हैं। और अगर वो अवाम जो है वो कल को उनके ऊपर किसी और निज़ाम को नाफिज करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि चूंकि उनके ऊपर इस निज़ाम को नाफिज करना होगा तो उनके अंदर उस निज़ाम की एक्सेप्टेबिलिटी या कबूलियत का लेवल होना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स अगर ये कबूलियत के लेवल से ऊपर चली जाए कि लोग उसके ऊपर कन्विंस होना शुरू कर दें और लोग उसकी डिमांड करना शुरू कर दें, तो ये एक नेक्स्ट स्टेप आप इसको कह सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा एक फायदा है इसके अंदर अगर हो सकता है। लेकिन जो कम से कम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब वो निज़ाम या जब वो सोल्यूशन जो कि आपने तैयार कर लिया उसको आप लोगों के ऊपर नाफिज करें तो लोग उससे एतराज ना करें। जिस तरह अगर आज जमहूरियत का निज़ाम लोगों पर नाफिज है और एतराज नहीं आपको उस तरह नजर आता माशरे के अंदर, तो कम से कम ये लेवल जरूर होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम इलाकों के अंदर अगर इस्लाम के निज़ाम को एज एन ऑल्टरनेट के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है और उसकी तफसीलात के साथ जो कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ प्रेजेंट किया जाता है, तो ये वो चीज़ है जो कि माशरों को इसके लिए
تیار کرے گی. اور پھر ہر معاشرے کے اندر ایسے پاور سینٹرز موجود ہوتے ہیں جو کہ نظام کی جو تبدیلی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں یا نظام کو ایک نظام کو دوسرے نظام سے بدل سکتے ہیں, اور وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. تو ان کو بھی اس متبادل سلوشن کے اوپر کنونس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کا بھی دل جیتنے کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح لوگوں کا دل جیتنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھیں تو ہمیں ایگزیکٹلی یہی طریقہ کار وہاں پہ بھی نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے اندر جب وہ موجود تھے تو مکہ اور مدینہ اور عرب کی جو قبائل جو کہ حج کے دنوں میں مکہ آتے تھے ان کی ایکسس کے ذریعے سے عرب کے معاشرے کو اسلام کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی. اور مکہ کے معاشرہ جو تھا وہ ریجڈ ثابت ہوا اور اس نے اس دعوت کو سولوشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور مدینہ کا جو معاشرہ تھا اس نے اس سولوشن کو ایکسیپٹ کر لیا. اور مدینہ کے اندر جو قبیلوں کے سردار تھے انہوں نے پھر اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ بھی دی. تو ہمیں یہ چیز بہت کلیئرلی پتہ ہونی چاہیے کہ معاشروں کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہمارا رول ہونا چاہیے یا جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے ان نظاموں کو سمجھیں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں, اور ان کی جو تفصیلات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپلین کریں تاکہ لوگوں کو یہ چیز کہ اسلام ہونا چاہیے, شریعت ہونی چاہیے, قرآن و سنت کی بالادستی ہونی چاہیے یا قرآن و سنت کا نظام ہونا چاہیے, لوگ صرف ان عمومی ٹرمینالوجیز کے اوپر اکتفا کر کے نہ بیٹھیں. اسلام کا موجود ہونا یا اسلام کا واپس آ جانا صرف ایموشنل سطح کے اوپر لوگوں کی اٹیچمنٹ نہ ہو اس کے ساتھ, یا لوگ صرف اس عمومی طرز کے اوپر ہی اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھ کے اسلام کو صرف کی سمجھ جو ہے اس سے دور نہ ہوں, بلکہ لوگ کانسیپچولی اس چیز کے اندر کلیئر ہوں کہ جب اسلام کو واپس لانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ کسی بادشاہت کے نظام کی بات نہیں ہو رہی, یہ کسی کلونائزیشن کی بات نہیں ہو رہی, یہ کسی فیڈرل سسٹم ماڈل کی بات نہیں ہو رہی, یہ کسی اسلامی جمہوریت کی بات نہیں ہو رہی. لوگوں کے اندر یہ کلیئرلی موجود ہو کہ جو اسلام کا نظام ہے وہ ایک منفرد نظام ہے اور اس کا ایک اپنا نام ہے, وہ نام جو کہ احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام کے لیے استعمال کیا, اور وہ نام ہے خلافت. تو لوگوں کے اندر یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو اسلام کا نظام ہے اس کو اس کے نام سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے تاکہ اس کے پیچھے جو اس کی پوری تفصیلات ہیں جو اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ تفصیلات اس کے پیچھے ایز اے سولوشن کے طور پہ پریزنٹ ہو سکیں. اور اگر اس کو کنفیوز کیا جائے گا کسی اور نظام کے نام کے ساتھ تو پھر کبھی بھی اسلام کی وہ جو کلیئرٹی ہے سولوشن کے طور پہ یا اسلام کے نظام کی جو تفصیلات ہیں وہ کبھی بھی لوگوں کو اس طرح سے کلیئر نہیں ہوں گی. تو اس نظام کو لانے کے لیے جس طرح آپ نے بات بھی کی کہ ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے جو ہیں ان میں اس ٹائم پہ کوئی اور نظام موجود ہے, اور بالکل اسی وجہ سے ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں آج یہاں پہ بیٹھ کر کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ ایک منفرد نظام ہے, اور چونکہ وہ موجود نہیں ہے تو اس لیے لوگ اس کو دیکھ تو نہیں سکتے, ٹھیک ہے, لیکن ہر نظام پہلی دفعہ آنے سے پہلے اسی طرح ڈسکشنز کے اندر موجود ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پہلی دفعہ موجود ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ ضرورت نہیں رہتی کہ لوگوں کو ایکسپلین کر کے سمجھایا جائے, کیونکہ پھر وہ چیز نظر آ جاتی ہے, پھر اس کو ایکسپلین کر کے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایکسپلین کر کے سمجھانے کی ضرورت صرف اس چیز کو پڑتی ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو, جس کو آپ ڈائریکٹلی دیکھ نہ سکتے ہو, محسوس نہ کر سکتے ہو. اور آج وہ سچویشن ہے کہ آج اس لیے اس نظام کو لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے اندر یہ کلیئرٹی ہو کہ جو اسلام کا نظام ہے وہ کیا ہے اور وہ کیسے ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے, اور اس میں معاملات جو ہیں وہ کیسے چلتے ہیں, اور کس طرح سے وہ نظام موجودہ نظاموں سے مختلف ہے. تو اس میں واقعی طور پہ کچھ ڈفرینٹ ہے جو کہ اس کے اندر آئے گا انشاءاللہ. اچھا بھائی, کامنٹس والی سائٹ کے اوپر جو چیٹ والی سائٹ کے اوپر کچھ کوشچنز ہیں. اچھا, یہ کچھ چیٹ میں کچھ ہیں کوشچنز ہیں, میں ان کو کر لیتا ہوں. کہ یہ ایک بھائی کا کوشچن ہے کہ اس خلافت مور انکلائن ٹورڈز فیڈریشن اور ڈی سینٹرلائزیشن
ایسی بات نہیں ہے، یہ ابھی ہم نے پیچھے ڈسکشن کی ہے کہ جو اسلام کا نظام ہے وہ ایک وفاقی طرز کا نظام نہیں ہے کہ جس کے اندر صوبے جو ہیں وہ خود مختاری رکھتے ہوں اور وفاق جو ہے وہ الگ ہو اور صوبے جو ہیں وہ الگ ہوں. اسلام کا جو نظام ہے وہ وحدت کے اوپر مبنی ہے، سینٹرلائزیشن کے اوپر مبنی ہے، اور یہ ایک یونیک فیچر ہے اسلام کے نظام کا جو کہ اس کو وفاق کے نظام سے بالکل الگ کرتا ہے. پھر یہ بھائی کا سوال ہے کہ کیا نظام خلافت میں خلیفہ کے دور کے لیے ایک مقرر ٹائم پیریڈ کی گنجائش ہے جس طرح آج کل جمہوری نظام میں 1 2 4 سال یا 5 سال کا ہوتا ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ ٹاپک ہوگا اسی سیریز کا وہ انشاءاللہ خلیفہ کے اوپر ہی ہوگا کہ خلیفہ کا جو ایلیمنٹ ہے اسلامی ریاست میں اس کی کیا تفصیلات ہیں. لیکن صرف آپ کے کوشچن کو آنسر کرنے کے لیے کہ خلیفہ کی ڈیوریشن کے اوپر کوئی بھی ٹائم پیریڈ اسلامی ریاست کے اندر اگر مقرر کرنے کی ڈسکشن ہو تو وہ صرف اور صرف تبھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ قرآن اور سنت کے اندر اس کا کوئی دلیل موجود ہو، کیونکہ اسلامی ریاست کے اندر تمام کے تمام آئین اور قوانین صرف اور صرف قرآن و سنت کی دلیل ہی کی بنیاد کے اوپر ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اگر ہم دلائل کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن و سنت کے اندر ایسے ایویڈنسز نہیں ملتے جس کے اندر کوئی ایسی انڈیکیشن ہو جس نے خلیفہ کی جو رولنگ کی جو ڈیوریشن ہے اس کو انکنڈیشنلی لمٹ کر دیا ہو. تو اسلام میں جو خلیفہ ہے اس کی کوئی ٹائم پیریڈ اس وجہ سے نہیں ہے، اور ہسٹری کے اندر بھی ہمیں ایسے ہی نظر آتا ہے کہ ایک خلفاء جو تھے انہوں نے اس وقت تک حکومت کی جب تک یا تو ان کی ڈیتھ نہ ہو جائے یا ان کو کچھ شرعی کنڈیشنز کی وائلیشن کی بنیاد کے اوپر ان کو خلافت کے منصب سے ہٹا نہ دیا جائے. ان کی بھی انشاءاللہ آگے ہم ڈسکشن کریں گے. جی یہ بھائی کا سوال ہے کہ حدیث کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی کہ خلافت کی واپسی کے بعد کوئی اور نظام جو ہے وہ نہیں آنا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. جی بالکل، اس حدیث کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ علماء ایسے ہی لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دور کی بات کی نبوت کی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جب اللہ اس کو ختم کرنا چاہے گا تو ختم کر دے گا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی خلافت راشدہ کے دور کی، اور اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اللہ جب اس کو ختم کرنا چاہے گا تو ختم کر دے گا، جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبوت کا دور آیا، پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کا جو دور تھا خلافت کا دور آیا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی موروثی دور کی جس کے اندر حکمرانی جو ہے وہ فیملیز کے اندر چلے گی یا وراثت کے اندر چلے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جب اللہ اس کو ختم کرنا چاہے گا تو ختم کر دے گا. اور وہ بھی دور آیا ہسٹری کے اندر ہم نے دیکھا کہ موروثی دور تھا جس کے اندر ڈائناسٹیز کے اندر حکومت جو تھی وہ چلی. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جبر اور ظلم کی حکومت کے دور کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جب اللہ اس کو ختم کرنا چاہے گا تب اللہ اس کو ختم کر دے گا. اور یہ وہ دور ہے جو کہ وراثت کے دور کے بعد، موروثی دور حکومت کے بعد آج ظلم اور جبر کا جو دور ہے وہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ جب اللہ اس کو ختم کرنا چاہے گا تو ختم کر دے گا. اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، کہ پھر نبوت کے نقش قدم پر، نبوت کے طریقہ کار کے اوپر خلافت قائم ہوگی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ جب اللہ اس کو ختم کرنا چاہے گا تو ختم کر دے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو اس کی بنیاد کے اوپر بالکل علماء یہ انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اب جب خلافت قائم ہوگی تو وہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی بلکہ وہ انشاءاللہ آخر تک چلے گی. یہ مبشر بھائی کے 3 کوشچن سے ایک ہی ہیں بیسیکلی کو اگر کمبائنڈ طریقے سے دیکھا جائے. اچھا، یہ بھائی کا سوال ہے کہ کیا کوئی گروپ جو ہے وہ جہاد یا قتال کے ذریعے ریاست کے قیام عمل میں لا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر 2 اینگلز ہیں، ایک تو پریکٹیکل اینگل ہے اور ایک شرعی اینگل ہے. اگر پریکٹیکل اینگل سے بات کی جائے تو جہاد یا قتال یا طاقت کے زور کے اوپر یا تلوار کے زور کے اوپر کسی نظام کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آرمڈ اسٹرگل یا آرمڈ کانفلکٹ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں کسی اور کے ساتھ.
اگر آپ کو لازمی طور پہ کسی سے لڑنا پڑ رہا ہے ریاست کو قائم کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس سے آپ لڑ رہے ہیں جس کو زیر کیے بغیر یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ ریاست کو قائم کر سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ آپ کی ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ جو ہے وہ جنم لے گا، جس کے ریزلٹ میں خون خرابہ بھی ہوتا ہے یا جو بھی یعنی خون بہتا ہے. لیکن اگر آپ غلبہ پا بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اس چیز کے اندر، کیونکہ آپ نے ان کو کنونس نہیں کیا. وہ انٹلیکچولی آپ کے آئیڈیا کو سپورٹ نہیں کرتے، ان کا دل جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فار اے ویری 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 لانگ ٹائم اس طبقے کو یا اس ایلیمنٹ کو جس کے خلاف آپ قتال کے ذریعے سے ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو زبردستی دبا کر رکھنا پڑے گا، جو کہ ان دا لانگر رن سسٹینیبل نہیں ہے، اور ایک اسٹیبلٹی والی سچویشن جو ہے اس کی طرف نہیں لے کر جاتا ریاست کو. تو ایون دو اگرچہ مطلب پریکٹیکلی اگر کوئی اس طریقے سے ریاست قائم کر بھی لے تو اس کے اندر ظاہر ہے یعنی خون خرابہ ہوتا ہے، خون بہتا ہے، اور وہ جو ریاست قائم ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہو سکتی، ایک اسٹیبل ریاست نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہرحال معاشرے کا ایک طبقہ ہے کہ جس کے خلاف آپ نے قتال کر کے یا زبردستی کر کے ان کو سرنگو کیا ہے اپنی اتھارٹی کے نیچے، اور وہ آپ کی اتھارٹی اور آپ کی سوچ اور آپ کے آئیڈیاز کے ساتھ کنسنٹ نہیں کرتے، اور یہ جو سوچ ہے اور یہ جو اختلاف ہے ان کا وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ کبھی بھی ایسی شکل اختیار کر سکتا ہے کہ جب وہ آپ کے خلاف محاذرائی جو ہے وہ کر لیں، تو ایک انسٹیبلٹی کی سچویشن ریاست کے اندر ہمیشہ موجود رہے گی. اس کے مقابلے میں اگر ہم شرعی اینگل سے اس کو دیکھیں تو ہمیں اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو اسلامی ریاست قائم کی اس کے قیام کے لیے انہوں نے شروع کے جو 13 سال تھے اس کے اندر کبھی بھی ہتھیار اٹھائے ہوں، یا انہوں نے کبھی بھی کوئی کانفلکٹ، ملٹری کانفلکٹ کیا ہو یا کوئی آرمڈ کانفلکٹ کیا ہو لوگوں کے ساتھ، اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی. بلکہ اگر کبھی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کہ اب ظلم اور جبر اتنا بڑھ گیا تو کیا ہم ہتھیار نہ اٹھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابھی اس کا حکم نہیں ہوا. لیکن جب ایک دفعہ ریاست قائم ہوگی تو پھر سچویشن ڈفرینٹ تھی، کیونکہ ریاست کے قیام کے بعد جو اعمال ہیں وہ ریاست کو قائم کرنے کے لیے نہیں تھے، تو وہ ریاست کو قائم کرنے کے طریقہ کار کی حیثیت نہیں رکھتے، وہ ریاست کے معاملات ہیں جو کہ ریاست کے آگے کہ ریاست کس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے وہ اس کے معاملات ہیں. تو ریاست کے قیام سے پہلے کا جتنا ٹائم تھا جو کہ 13 سال تھے مکہ کے اندر، یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اسٹرگل کر رہے تھے. تو اس کے اندر ہمیں ریاست کے معاملات اور ریاست کے احکامات نہیں ملتے، بلکہ اس میں ہمیں صرف یہ تفصیل ملتی ہے کہ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کے اندر ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کا جو استعمال ہے وہ کیا ہو یا اس کو سپورٹ کیا ہو. تو اس لیے شرعی طور کے اوپر بھی یہ جائز نہیں ہے اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے حوالے سے. اس میں صرف ایک اور اہم پوائنٹ جو ہے وہ میں ایڈ کرتا جاؤں کہ جو اگر ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ایکچولی خلافت کیا ہے، خلافت ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، خلافت موجودہ نظام کے اندر ایک سیاسی تبدیلی ہے. تو ایک سیاسی تبدیلی کے لیے اور ایک سیاسی ڈھانچے کو ان پلیس کرنے کے لیے آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے لوگوں کے اوپر اسلام کے ذریعے سے حکمرانی کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ حکمرانی آپ کمفرٹیبلی کر سکیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام ایلیمنٹس جو کہ ریاست کے اندر موجود ہیں، جو کہ اس پروسیس کا پارٹ ہیں، چاہے وہ عوام ہے جس کے اوپر حکمرانی ہونی ہے، چاہے وہ حکمران ہے جس نے حکومت کرنی ہے، چاہے وہ افواج ہیں، چاہے وہ ملک کی اشرافیہ ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر موجود انفلوئنشلز ہیں، چاہے وہ میڈیا کی سینئر فگرز ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، ان تمام لوگوں کا بائی اینڈ لارج، کیونکہ ہر شخص تو ظاہر ہے کنونس نہیں ہو سکتا، ان تمام لوگوں کا بائی اینڈ لارج اس سوچ کے اوپر کنونس ہونا اور معاشرے کا عمومی طور کے اوپر اس سوچ کے اوپر کنونس ہونا اور عمومی طور کے اوپر
اسلام کے سیاسی ڈھانچے کو، اسلام کے سیاسی نظام کو سپورٹ کرنا، یہ ایکچولی وہ ریکوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سیاسی تبدیلی کر سکتے ہیں. اور ایگزیکٹلی یہی وہ چیز تھی جو کہ مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچیو کی تھی، جس کے بعد ہی واز ایکچولی ایبل ٹو اسٹیبلش این اسلامک اسٹیٹ اینڈ برنگ اباؤٹ اے پولیٹیکل چینج ان دا سٹی آف مدینہ. تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ بیسیکلی یہ ایک سیاسی تبدیلی ہے، اور سیاسی تبدیلی صرف اور صرف تب آ سکتی ہے جب آپ کے پاس لوگوں کی سپورٹ موجود ہو، آپ کے پاس عوام کی سپورٹ موجود ہو، اور جو کرتے دھرتے ہیں ملک کے اندر ان کی سپورٹ موجود ہو. اور یہ جو سپورٹ ہے یہ دل جیتنے سے اور ان کو قائل کرنے سے ملتی ہے، یہ زبردستی سپورٹ نہیں ملتی. آپ کسی کی کمپٹی پر بندوق رکھ کے اس کو کنونس نہیں کر سکتے. آپ اس کو مجبور تو کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ آپ کے سامنے بے بس ہے. جب اس کا بس چلے گا تو پھر اس کی بندوق ہے اور پھر آپ کی کنپٹی ہے. لیکن آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے، آپ اس کو کنونس نہیں کر سکتے. تو جو سیاسی تبدیلی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو کنونس کیا جائے، لوگوں کے دلوں کو جیتا جائے. اور لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے سامنے ایک پریکٹیکل شکل کے اندر ایک سولوشن پریزنٹ کیا جائے جو کہ اس اسلام سے ہو جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور اس ریالٹی کو سولو کرتا ہو جس ریالٹی کے پرابلم سے لوگ تنگ آ چکے ہوئے ہیں. تو یہ جو گیپ ہے اسلام کا اور اس ریالٹی کا، یہ آٹومیٹیکلی برج ہو جائے گا، اور آٹومیٹیکلی لوگ اس چیز کے اوپر کنونس ہو جائیں گے کہ ہاں واقعی میں یہ نظام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد کے اوپر ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور یہ ان پرابلمس کو سولو کرتا ہے اور اس کا ایک پریکٹیکل سولوشن دیتا ہے جو پرابلمس ہمارے پاس موجود ہیں، جو کہ جس طرح اکانومی سے متعلق یا ڈفرینٹ اور پرابلمس ہیں جن کی ہم ویکلی اس نشست کے اندر ڈسکشن کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے. تو یہ وہ طریقہ کار ہے ایک سیاسی تبدیلی لانے کا جو کہ لوگوں کو کنونس کرنے سے ہوتا ہے، نہ کہ بزور طاقت. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا، جو پہلے جو بھائی تھے ان کا نام جنہوں نے آڈیو پہ کوشچن دیا تھا؟ عاصم شہزاد. عاصم آپ بس کوشچن پوچھ لیں کیونکہ ہمارے پاس اس میں ٹائم بھی تھوڑا کم ہے، تو ایک اور میں خاموش کوشچن لے سکتے ہیں. ایک اور پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھیں. جی. اچھا، اگر آپ کسی ایک ملک میں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے اندر سپوز کے خلافت کو لانے میں سکسیسفل ہو بھی جاتے ہیں، تو وٹ اباؤٹ دا ادر کنٹریز؟ مطلب فار ایگزامپل آپ پاکستان میں اگر سکسیسفل ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہمارا افغانستان کھڑا ہے، ایران کھڑا ہے، پھر پورا آگے افریقہ تک، کیا وہاں پر ہم بائے تلوار جائیں گے یا دعوت دیں گے، یا مطلب وہ کیوں اڈاپٹ کریں گے ہمارے سسٹم کو؟ اگر انہوں نے خلافت کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی اچھا ہے اڈاپٹ ہو جائے، وہ تو پہلے ہی کر چکے ہوتے. یا فار ایگزامپل اگر افغانستان کے اندر خلافت نافذ ہو جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ یہاں کی جو پولیٹیکل سوچ بوجھ ہے وہ اتنی اچھی ہے، اتنے اسلامی ہے کہ بس وہ تو ویٹ کر رہے تھے جی کہ کہیں پر خلافت کا جھنڈا کھڑا ہو اور ہم جا کے اس کے نیچے سر دیں. نہیں، ہمارے لوگوں کی اپنی حکمرانی ماری جا رہی ہے، ان کی اپنی ناک کاٹی جا رہی ہے، ان سے اپنے عہدے چھینے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب دوسرے جو ملک ہیں ان کے اوپر خلافت کیسے نافذ کی جائے گی اگر ہم کسی ایک آدھ کے اوپر کر بھی سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں میں بس اس کا انشاءاللہ بریفلی جواب دیتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے. دیکھیں جب ایک جگہ پہ اسلام کی ریاست نافذ ہو جاتی ہے اور خلافت جب وہ قائم ہو جاتی ہے تو وہ تمام علاقے جو کہ اس وقت مسلم ممالک ہیں، ایران ہے، ترکی ہے، افغانستان ہے، مطلب مڈل ایسٹ ہے، یہ سارے علاقے ہیں، سنٹرل ایشیا وغیرہ، یہ تمام ان کی جو حیثیت ہے وہ ایسی ہے کہ ایک اسلامی سرزمین جو کہ اسلامی ریاست کا حصہ ہو اس کو اس سے چھین لیا جائے. تو یہ علاقے جو ہیں یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہ مقبوضہ علاقے میں شمار ہوں گے. مقبوضہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے، اب یہ لیں کہ ایسے علاقے جن کے اوپر کسی اور کا تسلط جو ہے وہ قائم ہو چکا ہوا ہے اور کوئی اور حکومت جو ہے وہ ان علاقوں کو اسلامی ریاست سے کاٹ کر اپنے دائرہ اختیار کے اندر لے کر جا چکی ہوئی ہے. تو بیسیکلی ان علاقوں کو واپس خلافت کے ساتھ ضم کرنے کی جو پالیسی ہے اس کی بنیاد کے اوپر لیا جائے گا، جو کہ وہ اس سے فرق ہے. میں صرف اس پوائنٹ کو کلیئر کرتا ہوں، جو کہ اس سے فرق ہے جو کہ خارجہ پالیسی کے تحت جو علاقے آتے ہیں جس کے اندر پھر جہاد کی اور اس کی بات کی جاتی ہے. کیونکہ
یہ جو ڈسکشن ہے یہ خارجہ جو علاقے ہیں جو کہ اسلامی ریاست کا یا تو حصہ نہیں رہے یا پھر اب وہ مسلم علاقے نہیں رہے. ٹھیک ہے, جس طرح مثال کے طور پہ انڈیا کی بات ہو سکتی ہے یا اسپین کی بات ہو سکتی ہے جو کہ اب اسلامی علاقے جو ہیں وہ نہیں رہے, تو ان کے لیے جہاد کی بات ہو سکتی ہے, یا ان کو جہاد اور دعوت اور خارجہ جو امور ہیں ان کے تحت ان کو دیکھا جائے گا. لیکن جو یہ علاقے ہیں ان کو واپس لیا جائے گا. اچھا, ان کو واپس لینے کے لیے صرف میں یہ بیچ میں ایک پوائنٹ سمجھنا اہم ہے کہ دیکھیں جو کوئی بھی مسلم دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کے اندر ان کی عوام اور حکمران یہ دو الگ طبقے موجود ہیں, اور ان دونوں کی سوچ, ان کے افکار, ان کے جذبات, ان کی انکلینیشنز, ان کی اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ, ان دونوں میں فرق ہے اور یہ دونوں الگ ہیں. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے مسلم دنیا کے اندر, جس طرح مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک دہائی قبل جو پورا ایک سیاسی تبدیلی کی ایک لہر جو تھی وہ پوری سٹارٹ ہوئی, اس کے اندر اور ایون یعنی کہ پاکستان کے اندر اور مشرق وسطیٰ کے اندر, باقی سینٹرل ایشیا کے اندر, ٹھیک ہے, ٹرکی کے اندر, ان تمام جگہوں پہ ہمیں یہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جو عوام ہے ان کے جو جذبات ہیں, ان کی جو سوچ ہے وہ اسلامک ہے, وہ اسلام سے محبت کرتے ہیں اور وہ اسلام کا نظام بھی چاہتے ہیں, اور وہ اس بنیاد کے اوپر کہ ایک چیز حرام ہے یا کفر ہے اور وہ اس سے اس بنیاد پہ نفرت بھی کرتے ہیں. لیکن جو حکمران ہیں ان کی انکلینیشنز ایسی نہیں ہیں, آلدو عوام جو ہے وہ اسلام سے محبت کرتی ہے لیکن کلیئرٹی نہیں ہے عوام کے پاس. عوام کو یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ اگر اسلام ہوگا تو وہ کیسا ہوگا, اس کی کیا شکل ہوگی, جب اسلام ہونا چاہیے تو پریکٹیکلی کیا ہونا چاہیے. تو وہ سولوشن کی تفصیلات ان کے پاس موجود نہیں ہیں, لیکن بہرحال وہ اسلام اور اسلام کا نظام چاہتے ہیں, اور جہاں تک ان کی اسلام کی سمجھ ہے, اگر وہ سود کا ان کو معلوم ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کو معلوم ہے کہ جی شراب جو ہے وہ حرام ہے تو ان کو معلوم ہے کہ حرام ہے. اگر چور کے ہاتھ کاٹنا فرض ہے تو ان کو معلوم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا فرض ہے. تو اس چیز کے اوپر تو شاید آپ کو اختلافات اس طرح سے نہیں ملیں گے. لیکن جو حکمران طبقہ ہے اس کی سوچ بالکل الگ ہے. حکمران طبقہ مغرب سے معروف زدہ ہے, اور یہ وہ طبقہ ہے جو کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو ایک آئیڈیل سویلائزیشن کے طور کے اوپر لیتا ہے. اور یعنی آپ کو ان کی ڈسکشنز کے اندر, ان کی باتوں کے اندر, ان کی ٹویٹس کے اندر, ان کے بیانات کے اندر آپ کو یہ بہت کلیئرلی جو ہے یہ چیز نظر آ جاتی ہے. جس طرح آج بھی فواد چودھری اور انصار عباسی صاحب کی آپس میں وہ ٹویٹس جو تھیں وہ چل رہی تھیں, اس کے اندر بھی اس طرح کی بات ہوئی. تو یہ چیز ہمیں بہت واضح طور کے اوپر یہ نظر آتی ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے وہ الگ ہے اور عوام جو ہے وہ الگ ہے. تو عوام چاہتی ہے لیکن عوام کے سامنے کوئی پریکٹیکل چیز موجود نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ جا کر جڑ جائیں. اور حکمران طبقہ جو ہے ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ تمام حکومتیں ہی چونکہ ان کی ہی سانجھی ہیں, اور یہ ساری کی ساری حکومتیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, تو اس لیے ان کو کوئی روکے گا نہیں, ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اور پھر ان کا جو مائی باپ امریکہ ہے یا یورپ ہے وہ موجود ہے ان کی خیر خواہی کے لیے, تو اس لیے دے فیل سیف, یار ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی تنگ نہیں کرے گا. لیکن اگر ایک دفعہ اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو اسلامی ریاست کا جو ایٹیچیوڈ ہے ان حکومتوں کی طرف وہ بالکل مختلف ہوگا, اور اسلامی ریاست جو ہے وہ ان حکومتوں کو ضم کرنے کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر چلے گی, اور اس کے لیے جو بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ چاہے وہ سیاسی اقدامات ہیں, چاہے وہ عملی طور پہ اقدامات ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ وہاں پہ موجود جو عوام ہے اس کو کال دینے کے طریقے کار, جو بھی سٹائلز اور ڈفرینٹ طریقہ کار ہو سکتے ہیں. لیکن جو پالیسی ہوگی وہ پالیسی ان کو ضم کرنے سے متعلق ہوگی جس کے اندر ان ممالک کے جو حکمران ہیں ان کی مرضی کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا. ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی جان آپ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے تو نفاذ کر دیں, مرضی نہیں ہے تو نہیں کریں. ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اسلام کے نظام کا نفاذ فرض ہے, اور چاہے یعنی حکمران جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں, چاہے ان کو یہ چیز اچھی لگے یا بری لگے, یہ بہرحال اللہ کی طرف سے فرض ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ اسلام کے نظام کو پوری دنیا کے اوپر قائم کیا جائے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ کسی انسان کی اجازت کو ملحوظ خاطر رکھنا نہ تو جائز ہے اور نہ ہی ایسا جو ہے وہ کیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. ہمارے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اور مزید کوشچن نہیں لے سکیں گے.
لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اسی سیریز کے اندر ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ایک اور ٹاک کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک. تو تب تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مطلب اس میں یہ کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں. تو اگین یعنی کہ بیسیکلی یہ جو اسٹرکچر ہے خلافت کے نظام کا اس کے حوالے سے نیکسٹ ویک ایک اور ٹاک ہوگی. تو جزاک اللہ خیر جمال بھائی کا جو بھی اچھی طریقے سے جو ہے وہ اس کو ایک اوور ویو دیا کہ کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں, کیا کیا آرگنز ہوتے ہیں خلافت اسٹیٹ کے, اور وہ کیسے مختلف ہیں ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے جو اسٹرکچر ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس کو بینیفیشل کرے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ.